بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جیسے دور پہ دنیا نازاتی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت، تسبیح، تقدیس، تحمید، تحلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اکرم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جو رمضان المبارک کا پہلے جمعہ کا خطبہ ہے، میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے: تبدیلی کیسے آئے گی؟ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہماری فوز و فلاح کے لیے، ہماری بہتری اور کامیابی کے لیے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں اور
تبدیلی لانے کے بعد استقامت کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے اندر آ جائے تو تبدیلی آ جائے گی؟ انشاءاللہ عزیز قرآن کریم کی روشنی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں میں آج آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ تبدیلی کیسے آئے گی۔ تمام عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کا مقصد اور اس کی روح تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جب انسان میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تقویٰ آ جائے تو وہ بندہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بہت ہی گناہوں میں گزاری، خطاکاریوں میں گزاری، بدکاریوں میں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری، اسلام کی مخالفت میں گزاری، شیطان کی دوستی میں گزاری، لیکن جب ان کے دل میں تقویٰ آیا تو یکدم ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ پہلے والے نہ رہے، ان کا مزاج بھی تبدیل ہو گیا، ان کا اخلاق بھی تبدیل ہو گیا، ان کا کردار بھی تبدیل ہو گیا، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی تبدیل ہو گیا، ان کا رہن سہن بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی، اور زندگی گزارنے کی ساری روٹین ہی چینج ہو گئی۔ وجہ کیا بنی کہ ان کے دلوں میں تقویٰ آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اس میں انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اکثر لوگوں میں یہ جو تبدیلی آتی ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، اس میں استقلال نہیں ہوتا، اس میں ثابت قدمی نہیں ہوتی، یہ عارضی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر اس تبدیلی میں دوام آ جائے اور استقامت آ جائے، یقیناً یہ تبدیلی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی اور جہنم کی نجات کا باعث بن جائے گی۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ بھوک اور پیاس برداشت کروانا نہیں ہے، بھوکا مارنا، پیاسا مارنا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون۔ رب العالمین فرماتے ہیں روزے کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تمام عبادات کا مقصد تقویٰ ہے، صرف روزے کا ہی نہیں، تمام عبادات۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کا بیان آیا تو رب العالمین نے تقوی کا ذکر فرمایا، قربانی کا ذکر آیا تو رب کائنات فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب العالمین فرماتے لوگوں، تمہارے قربانیوں کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، قربانی کے جانوروں کا خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ کے ہاں پہنچنے والی جو چیز ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ رب العالمین نے دوسرے مقام پر
دوسری عبادات کا ذکر کرتے ہوئے نکاح کا ذکر ہوا. نکاح کے خطبے میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہاں بھی تقوی کا ذکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. یہاں بھی تقوی کا ذکر ہے. نماز ہو تو تقوی کا ذکر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. نماز ہو تو تقوی مقصد ہے. روزہ رکھا جائے تو مقصد تقوی ہے. حج کیا جائے تو مقصد تقوی ہے. قربانی کی جائے تو مقصد تقوی ہے. رب العالمین کے سامنے ہم نے ایک سوال کیا کہ اے پروردگار کون کون سی عبادت میں تقوی مقصود ہے. رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت دے دی. اس آیت کے اندر رب العالمین نے تمام عبادات کے بارے میں اشارہ کر دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے لوگو تم صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا. تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تمہاری ہر قسم کی عبادت کا مقصد, تمہاری تمام قسم کی عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے, اللہ کا ڈر آ جائے, تقوی آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جس نماز میں تقوی نہ ہو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس روزے میں تقوی نہ ہو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس حج میں تقوی نہ ہو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس قربانی میں تقوی نہ ہو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له فی صیامہ الا الجوع. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. وجہ یہی ہے کہ ان کا روزہ تو ہوتا ہے لیکن وہ روزہ تقوی سے خالی ہوتا ہے. روزہ رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ سے نہیں بچتے. روزہ رکھا ہوا ہے ملاوٹ سے نہیں بچتے. روزہ رکھا ہوا ہے بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچتے. روزہ رکھا ہوا ہے فحاشی سے نہیں بچتے. روزہ رکھا ہوا ہے بدماشی سے نہیں بچتے. روزہ رکھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں بچتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. آپ فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا, جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتا, جھوٹ پھیلانے سے نہیں چھوڑتا, جھوٹ سے باز نہیں آتا, جھوٹ کی نشر و اشاعت کو نہیں چھوڑتا, جھوٹ اور جھوٹی باتوں کو, جھوٹے کاموں کو, گندے کاموں کو, بری باتوں کو, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا. فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ عبادت کرنے والا متقی ہو. سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اختلاف ہو گیا. ایک کی قربانی کو رب العالمین نے قبول فرما لیا, دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا. جس کی قربانی قبول نہ ہوئی غصے میں اس نے نامناسب الفاظ کہہ دیے. جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. رب العالمین تو صرف متقی لوگوں کی عبادات کو قبول فرماتا ہے. نماز کی باری آئی فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہم نے کتاب نازل کی اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز گناہوں سے, بے حیائی سے اور نافرمانی سے منع کرتی ہے.
اس سے معلوم ہوا کہ جس بندے کی نماز میں تقوی ہو وہ نماز کی وجہ سے گناہوں سے رک جاتا ہے، اس کی نماز اس کو گناہوں سے، بے حیائی سے، نافرمانی سے منع کرتی ہے۔ جو کئی سال سے نمازی ہونے کے باوجود نہ بے حیائی سے رکتا ہے نہ گناہ سے رکتا ہے، وہ سمجھے اس کی نماز کا کوئی فائدہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اپنی امت کو بتا دیا لوگوں تقوی کتنا ضروری ہے عبادات کی قبولیت کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو وصیت فرمائے، آپ فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، اے میرے پیارے صحابی تو جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کر، اللہ کا تقوی اختیار کیا کر۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تم ہر وقت دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، زندگی کے ایک ایک لحظے میں، ایک ایک لمحے میں رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ پھر کیسے تمہاری زندگی گزرے گی؟ انجام کیسے ہوگا؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ تقوی عظیم دولت ہے، جس کو رب العالمین تقوی عطا فرما دے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایمان والو ہر بندے کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بیچ رکھا ہے۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور بات کھری کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تمہارے معاملات کو بھی درست فرما دے گا، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں متقی بن کر جس نے زندگی گزاری یقیناً وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت اور تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے، اور یہی تقوی ہے جس کی وجہ سے انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے، حساب کتاب لینے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے دو جنتیں بنا دی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت زیادہ ہو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ایمان زیادہ ہو۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا والعاقبۃ خیر والآخرۃ خیر لمن اتقى والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للتقوی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ رب العالمین نے فرمایا تقوی والوں کے لیے اچھا انجام ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت کا مقام بہترین ہے۔ جو لوگ اپنے اندر تقوی اختیار
اختیار کر لیتے ہیں، تقوی پیدا کر لیتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں، رب العالمین ان کی دنیا بھی بہتر بنا دیتے ہیں، ان کی آخرت بھی بہتر بن جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب العالمین فرماتے ہیں جس نے اپنے دل میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف پیدا کر دیا، اور جناب اس کے بعد کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو من مانیوں سے، من مرضیوں سے، خواہشات کی پوجا سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ المأوى، ایسے بندے کا ٹھکانہ رب نے جنت میں بنایا ہے۔ تقوی ہے کیا؟ عربی شاعر نے تقوی کی وضاحت کی ہے اپنی کلام میں، کہتے خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاق التقى وصنا کماشن ذوق عرض الشوق یعذر ما یرا، کہ تقوی یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے اور زندگی ایسے گزار کہ جس طرح دونوں طرف کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، اور درمیان سے گزرنے والا سمٹ کر اپنے کپڑوں کو بچا کر، اپنے جسم کو بچا کر سفر کرتا ہے، اس طرح زندگی گزار کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے شیطان کے جال تجھے پھنسانے کی کوشش کریں گے، شیطان اپنے جالوں میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، لیکن تو نے اپنے ایمان کو بچا کر، متقی بن کر، ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاق التقى، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جب بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے، بندے کے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے، اس کا مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا حال بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا کردار بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی گفتار بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے رویے بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب یہ تقوی آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر، جب یہ تقوی آیا اللہ والوں کے اندر، جب یہ تقوی آیا امت کے فضلاء کے اندر، علماء کے اندر، اللہ کے نیک بندوں کے اندر، پھر ان کی زندگیاں بڑی قابل رشک تھیں، ان کے ذہن بھی تبدیل تھے، ان کے مزاج بھی تبدیل تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مجھے یاد آئی، رب العالمین کی حضور دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ، عمر کو موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں موت شہادت کی آئے اور موت آئے تو تیرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ یہ مزاج کی تبدیلی ہے، خواہشات بھی اعلیٰ ہو جاتی ہیں، خواہش بھی اعلیٰ ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، پھر مزاج بھی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر رب العالمین کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، پھر موت کی تیاری کا جوش، شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے پھوپھا جی تھے جن کا نام تھا مولانا غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے والد صاحب کو ایک دن کہنے لگے بھائی صاحب میرا تو جی چاہتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے اور میری قبر جنت البقیع میں بنے۔ یہ سوچ آج ہمیں کوئی اس طرح کا کبھی خیال آیا ہے؟ ہمیں کس مقام پہ موت آنی چاہیے، کس حالت میں خاتمہ آنا چاہیے؟ اور وہ اللہ اکبر جب دل سے دعا نکلی اور دلی خواہش تھی، ایک متقی اور پرہیزگار آدمی تھی، بیمار تھے، بیٹوں نے عمرے پہ بھیجا، مدینہ شریف پہنچے ہمارے پھوپھا جی کی، وہاں مدینہ شریف میں وفات ہو گئی اور مسجد نبوی میں نماز جنازہ ہوا، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو گیا۔ یہ جب تقوی آتا ہے پھر سوچ بدل جاتی ہے، پھر خواہشیں بدل جاتی ہیں، پھر دنیا اچھی نہیں لگتی، دنیا کا مال بنانا اچھا نہیں لگتا۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جب تقویٰ تھا پھر دنیا کی لالچ نہیں تھی، جب تقویٰ تھا پھر دنیا کا مال بنانے کا شوق نہیں تھا، جب تقویٰ تھا تو پھر لوگوں کا مال کھانے کا شوق نہیں تھا، جب تقویٰ کیا تو پھر دوسروں کے حق نہیں مارا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی خدمت کی، آپ فرماتے ہیں صلی یا ربیعہ تا، اے ربیعہ جو مانگنا چاہتے مانگ، تہجد کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مانگنا تیرا کام ہے، رب العالمین سے دلوانا ہے محمد کا کام ہے۔ اے ربیعہ مانگ تجھے کیا چاہیے؟ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا مال مانگنا چاہتے مانگ سکتے تھے، کوٹی محلات مانگنا چاہتے مانگ سکتے تھے، پلاٹ اور دکانیں کاروبار فیکٹریاں مانگنا چاہتے مانگ سکتے تھے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، پرہیزگاری ہو، تقویٰ ہو، اس کے دل میں آخرت کی زیادہ حیثیت ہوتی ہے، دنیا کی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیعہ اس کے علاوہ کوئی اور خواہش ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت بھی مل جائے اور جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس مل جائے، ربیعہ کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب تقویٰ آتا ہے پھر سوچیں بدل جاتی ہیں، پھر مزاج بدل جاتے ہیں۔ جب تقویٰ نہ ہو، لاکھوں ہونے کے باوجود دل کا فقیر اور گنگلا ہوتا ہے۔ جب تقویٰ نہ ہو، ایمان نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اربوں روپے اکٹھے کرنے کے باوجود اس کے مال حاصل کرنے کی، دولت بنانے کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اس کو ایسے لگتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب ایمان آ جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، پھر دنیا کو کچھ بھی نظر نہیں آتی، پھر نگاہ آسمان پر ہوتی ہے، نگاہ رب العالمین کی مہربانی پر ہوتی ہے، پھر نگاہ رب العالمین کی رضا پہ ہوتی ہے، پھر نگاہ جنت کے داخلے پر ہوتی ہے، رب العالمین کی جنت کے اصول پر ہوتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت مل جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زندگی گزاری متقی بن کر تقوی کے ساتھ، پھر ان کی زندگیوں کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں آئیں۔ پہلے جو لوگوں کی جانوں کے دشمن تھے پھر جانوں کے محافظ بن گئے، پہلے جو لوگوں کی عزتوں کے دشمن تھے پھر لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تقوی اختیار کیا، اپنی عبادات کے اندر تقویٰ پیدا کیا، اللہ کی رضا پیش کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ پیش کیا۔ اور قرآن کریم نے بتایا کہ لوگوں اگر جنت ملے گی تو تقوی کی بنیاد پر ملے گی، پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر ملے گی۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین۔ رب العالمین نے یہ نہیں کہا یہ میں نے روزہ داروں کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے نمازیوں کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے حاجیوں کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے بار بار عمرہ کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے ثقافتیں کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ اعدت للمتقین۔ یہ جنت تو میں نے صرف اور صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے بنائی ہے، متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدری۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر عزت ملتی ہے تقوی کی وجہ سے، قیامت کے دن عزت ملے گی تو تقوی کی وجہ سے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگوں ہم نے
تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں بنائیں. ان کا مقصد بڑائی نہیں ہے، عزت نہیں ہے، معزز ہونا نہیں ہے، عزت ہونا نہیں ہے، بڑا ہونا نہیں ہے. لتعارفوا، یہ خاندان قبیلے برادریاں تو صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہارے اندر اللہ کے ہاں کوئی عزت والا ہے تو وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس نے عطا فرمائی، اللہ نے مقام عطا فرمائے، اللہ نے بلندی عطا فرمائی. اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں. نبی علیہ السلام کا تقوی کتنا پیارا تھا، پرہیزگاری کتنی پیاری تھی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر حرام کے تو قریب ہی نہیں جاتے تھے، لیکن کوئی مشکوک چیز ہوتی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کے بھی قریب نہیں جاتے. بیت المال کی کھجوریں پڑی ہیں، آپ علیہ السلام کے نواسے پر اللہ اکبر. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر. حضرت حسن جب چھوٹے ہیں، تقریباً 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، جب انہوں نے دیکھا صدقے کی کھجوریں مشلبی میں ڈھیر لگا ہوا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائے، منہ میں ڈالنے لگے. رحمت کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا اے پیارے حسن، اس کھجور کو کھانا نہیں، اس کو نیچے پھینک دو، اس کو گرا دو. بچے نے منہ میں ڈالی، توجہ نہ کی، بچہ جو ہوا. آپ علیہ السلام آگے بڑھے، رحمت کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر نکال دیا. آپ نے فرمایا پیارے حسن، ان آل محمد لا ناکل صدقہ، ہم آل رسول ہیں اور آل رسول پر رب نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، یہ نہیں کھانا. ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، رہنے دیتے کیا ہو جاتا. میرے آقا نے فرمایا ان آل محمد لا ناکل صدقہ، صدقے کا مال آل محمد کے لیے جب حلال نہیں ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں محمد اس کو حرام کھانے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ تقوی ہے. آج ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، لوگوں کے مال کھا رہے ہیں، بہنوں کے حق کھا رہے ہیں، بہنوں کے حصے مار رہے ہیں، اولاد کا حصہ کھا رہے ہیں، رشتہ داروں کو اللہ اکبر لوٹ رہے ہیں، پڑوسیوں کا مال کھا رہے ہیں، دوسروں کو ناجائز طریقے سے لوٹ رہے ہیں. اللہ اکبر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے مزاج. جہاں بھی موقع ملتا ہے تو لگا لیتے ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے ذرا ہاتھ کی صفائی دکھا دیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. جب تقوی آئے گا تو تبدیلی آئے گی. پھر لوگوں کے مال کے ہم محافظ بن جائیں گے، لوگوں کا مال کھانے والے نہیں بنیں گے. حقدار کو حق ملے گا جب تقوی آ جائے گا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 2 آدمی تھے، ایک زمین بیچنے والا، دوسرا خرید کرنے والا. زمین کی پیمنٹ ہو گئی. زمین خریدنے والے نے جب زمین میں ہل چلایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہل چلانے کے دوران اس کی زمین سے سونے کا مٹکا نکل آتا ہے. وہ ہل وہاں پہ روک دیتا ہے، سونے کا مٹکا اٹھاتا ہے، چلا جاتا ہے اس بندے کے پاس جس سے اس نے زمین خریدی تھی. دروازے پہ دستک دے، من تک الباب، کون ہو؟ دروازہ بجانے والے. کہنے لگا بھائی آپ کی امانت آپ کو دینے آیا ہوں. اس نے کہا کون سی امانت؟ میں نے آپ سے زمین خریدی، زمین کے پیسے دیے، لیکن آپ کی زمین سے سونے کا مٹکا نکل آیا ہے، اس کے میں نے پیسے نہیں دیے تھے، یہ میرا نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کی امانت آپ کو دینے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں بھائی میں یہ نہیں لیتا، کیونکہ میں نے زمین جو بیچی تھی، زمین سے سونا نکلے تو تیرا، چاندی نکلے تو تیری، یہ تیرا حق ہے، میں اس کو نہیں ہوگا. ایک کہتے تیرا حق ہے، دوسرا کہتے تیرا حق ہے.
کہتا ہے تیرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے تیرا حق ہے، ایک کہتا ہے تیری امانت ہے، دوسرا کہتا ہے تیری امانت ہے، ایک کہتا ہے میں نہیں لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں لوں گا۔ میرے بھائیوں وجہ کیا تھی کہ دل کے اندر تقوی موجود تھا۔ جب تقوی ہو تو دوسروں کے حق نہیں کھائے جاتے، جب تقوی آ جائے تو پھر لوگوں کو امانتیں ان کے گھروں میں جا کے پہنچائی جاتی ہیں۔ ایک عالم دین کے پاس پہنچ گئے کہ یہ بھی نہیں لیتا یہ بھی نہیں لیتا۔ عالم دین نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، دونوں کا موقع بھی یہ تھا اگر ہم دوسرے کا حصہ لے لیں، دوسرے کا حق لے لیں تو روزے قیامت رب کو کیا جواب دیں۔ اور عالم دین نے کہا چلو ایسے کرو، تمہارے مسئلے کا میں حل نکالتا ہوں، ایک کی بیٹی ہے دوسرے کا بیٹا ہے، دونوں کا نکاح کرو اور اس سونے کے مٹکے کو اس کے اوپر خرچ کر دو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، ہمارے دلوں میں تقوی آئے گا تو پھر تبدیلی آ جائے گی۔ آج نمازی، روزے دار، قاری، دیندار، مجھے پرسوں ایک آدمی نے بتایا کہ فلاں محکمے میں سفید داڑیاں ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، ماتھے کے اوپر محراب ہے، سر پہ سفید ٹوپیاں ہیں اور جناب 5 وقت کے نمازی ہے، اور مجال ہے کہ رشوت کے بغیر فیل ہل جائے، سین ہو جائے۔ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے محرابوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسے قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو تقوی نہ سکھائے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ آج معاشی پریشانی ہے، معیشت کون ہو رہی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، مہنگائی کے طوفان آئے ہوئے، ہر بندہ بڑا پریشان ہے۔ اس پریشانی کو ختم کرنے کا، پریشانی سے نجات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیں، حکمران متقی بن جائے، عوام متقی بن جائے۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ بستی میں رہنے والے لوگ ایمان والے بن جائیں، متقی بن جائیں، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ آج حکمران ہو یا عوام ہو، تقوی والی دولت سے معلوم ہے۔ آج دیکھو تو صحیح پاکستان میں رہنے والے لوگ مہنگائی کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں۔ اگر ہم سود کو نہیں چھوڑیں گے، فحاشی کو نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی کو نہیں چھوڑیں گے، جتنی بھی پلاننگ کر رہے ہیں، جتنے بھی جناب سمجھدار لوگ بٹھا رہے ہیں، جتنی کامیاب ٹیمیں بٹھا رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ خوشحالی کی چابی اور کنجی رب العالمین نے تقوی کو بتایا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، لوگوں میں تقوی کی دولت بہت زیادہ ہے، اکثریت تقوی والی ہے، لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے ایسا امن عطا فرمایا ہے، اللہ نے ایسی خوشحالی عطا فرمائی ہے، اتنی خوشحالی زکوٰۃ دینے والے کو ملتی ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ جب کوئی بندہ اپنے خیال میں سمجھتا ہے فلاں بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، زکوٰۃ دینے کے لیے جاتا ہے، دروازہ کھٹکاتا ہے، کہتا ہے بھائی زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس بھی زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ نہیں مل رہا، لے جاؤ کسی کو دے دے۔ یہ امیر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے، جب لوگوں میں تقوی تھا، اللہ کا خوف تھا، پھر آسمان سے برکتوں کا نزول ہوتا تھا، پھر رحمتیں آتی تھی، پھر رب العالمین نے خوشحالیاں عطا فرمائی تھی، پھر معیشت زبردست ہو گئی تھی، مستحکم ہو گئی تھی، رب العالمین نے زمین سے بھی برکتیں نکالی تھی، آسمان سے بھی برکتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، خوشحالی چاہیے، امن چاہیے، معیشت کی بحالی چاہیے تو تقوی اختیار کیجئے، تبدیلی رب العالمین لا دے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں، میں ان کو ڈانٹتا ہوں، اس وقت ڈانٹتا ہوں وہ میرا نقصان کرتے ہیں، میرا مال
مال خراب کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میرا نقصان کرتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں ان کو کبھی ڈانٹتا ہوں، کبھی مارتا ہوں، کبھی گالیاں دیتا ہوں، یا رسول اللہ میرا حساب کیسے ہوگا؟ دیکھو میرے بھائیو، جب تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، پھر فکر ہوتی ہے موت کی، فکر ہوتی ہے قبر کی، پھر فکر ہوتی ہے حساب کتاب کی، پھر فکریں ہوتی ہیں آخرت کی۔ جب تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، پھر فکر ہوتی ہے دکان کی، پھر فکر ہوتی ہے مکان کی، پھر فکر ہوتی ہے پلان کی، پھر فکر ہوتی ہے دنیا کے پیسوں کی، پھر فکر ہوتی ہے بینک بیلنس کی، پھر فکر ہوتی ہے ڈگریوں کی، پھر فکر ہوتی ہے عہدوں کی۔ جب یہ تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، پھر فکر ہوتی ہے کہ روز قیامت میں کامیاب کیسے ہوں گا، جہنم کی آگ سے نجات مجھے کیسے ملے گی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حساب کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے غلام جتنا تیرا نقصان کرتے ہیں اس کو بھی تولا جائے گا، تو جو ان کے اوپر تشدد کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے، تیری سزا کو بھی تولا جائے گا، ان کے جرم کو تولا جائے گا، تیری سزا کو تولا جائے گا، ان کا جرم کم ہوا، تیری سزا زیادہ ہوئی تو تو پکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سننے کے بعد وہ صحابی تھانے مار مار کے رونے لگے، مجھے پتہ نہیں گناہ ان کا کتنا ہے، کہیں میں نے ان کو زیادہ سے زیادہ دے دی ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ارے میرے ساتھی یہ رو کیوں رہا ہے، دھانے کیوں مار رہا ہے؟ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، کیا تو نے پڑھا نہیں ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ روز قیامت عدل و انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھے نا اللہ کا خوف آیا تو تبدیلی آ گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے جتنے بھی غلام ہیں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ میرے بھائیو تقویٰ اختیار کیجئے، جب تقویٰ آئے گا پھر ہمارے مزاج میں بھی تبدیلی آئے گی، ہمارے کردار میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی فوراً توبہ کی طرف آئیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ماعز بن مالک سے غلطی ہو گئی، ایک غامدیہ خاتون سے غلطی ہو گئی۔ غلطی ہونے کے بعد احساس ہوا، روتے روتے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں اور آ کر کہنے لگے تغفرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں سزا دے دیجئے، یہاں دنیا کی سزا تو ہم برداشت کر لیں گے لیکن قیامت کے دن جہنم والی سزا ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ تقوی کے فوائد، جب انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے وہ امانتدار بن جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے وہ لوگوں کا حق کھانے کی بجائے اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اگر بندے کے اندر جب تقویٰ آ جاتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے وہ دوسروں کا حق دینے والا بن جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اتنے ہیرے اور پیارے اور قیمتی لوگ گزرے ہیں، تقوی کے پہاڑ گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بٹھا لیا، آخرت کی فکر ان کو نصیب ہو گئی، موت کی تیاری کرتے رہے، گناہوں سے اجتناب کرتے رہے۔ اس طرح کے اللہ کے ولی کا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کا نام ہے مبارک رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام عبداللہ بن مبارک، عبداللہ مبارک کے بیٹے جناب عبداللہ رحمت اللہ علیہ محدث کے بعد یہ مبارک ہیں جو کام کیا کرتے ہیں کہ چوتری کا باغ ہے اس کے مالی ہیں، اس کے باغ کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ یا چودھری اپنے کچھ مہمانوں کو لے کر باغ میں آتا ہے اور کہتے ہیں مبارک مانی ادھر آؤ۔ جی آ گئے حکم جناب۔ کہنے لگے جاؤ ایک انار توڑ کر آؤ جو میٹھا ہو۔ انار توڑ کر لائے، جب کھولا گیا چکا گیا تو وہ ترس نکلا، کھٹا نکلا۔ دوسرا انار توڑنے کو دیا، وہ لے کر آئے تو وہ بھی جناب اعلیٰ ترس نکلا، کھٹا نکلا۔ تیسرا انار لے کر آئے تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ مالک نے غصے میں کہا اللہ اکبر، چودھری نے باغ کے مالک نے مالک کو غصے میں آ کر کہا اے مالک کیا تجھے 10 سال ہو گئے ہیں اس باغ کی مالی کرتے ہوئے؟ مالک
کرتے ہوئے، رکھوالی کرتے ہوئے، راکھی کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے تجھے 10 سال میں اتنی پہچان نہیں ہوئی کہ میٹھا انار کون سا ہوتا ہے اور کھٹا انار کون سا ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے میرے مالک، بادشاہ کے مالک، اے میرے سردار، میں نے 10 سال اس بات کا خیال کیا ہے، اس کی نگرانی کی ہے، اللہ جانتا ہے میں نے اس بات کی صرف راکھی کی ہے، اس کی چاکی نہیں کی۔ میں تو صرف خیال کرتا تھا، میں نے کبھی ایک انار کھایا ہی نہیں ہے۔ میرا کام تھا ڈیوٹی خیال کرنا، میرا کام چکنا تو نہیں تھا، تجربے کرنا تو نہیں تھا، اس لیے 10 سال میں نے تیرے بات کی راکھی تو کی ہے، کبھی چاکی نہیں کی۔ اس لیے مالک کو کیا پتا، تیرے مالک کو کیا پتا، مجھے کیا پتا کہ کھٹا انار کون سا ہوتا ہے، میٹھا انار کون سا ہوتا ہے۔ آج کوئی بندہ ہے اس دور میں 10 سال وہ کسی محکمے میں کام کرے، کسی دائرے میں کام کرے، اس نے خیانت نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ آئے گا تو تبدیلی آئے کہ ہم امانتدار بن جائیں گے، ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں گے، لوگوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جب تقویٰ آتا ہے، دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، موت کی فکر آ جاتی ہے، قیامت کے دن کا خوف آ جاتا ہے، رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا منظر اور نقشہ سامنے آ جاتا ہے، جہنم کی آگ کے انگارے نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ جب تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، ایسی تبدیلی آتی ہے، ادھر اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، ادھر فوراً عمل ہو جاتا ہے۔ جب تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، پھر اگرچہ مگرچہ چونچے چونچے، ادھر سے ادھر سے، یہاں سے وہاں سے، ابھی عمر تھوڑی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی کچھ مصروفیات ہے، ابھی کچھ معاملات ہیں، ابھی کچھ مسائل ہیں، فلاں سے پوچھوں گا، فلاں سے مشورہ لوں گا۔ جب رب کا قرآن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تقویٰ نہیں ہے تو پھر بہانے ہوتے ہیں، ہیلے ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں۔ اور جب تقویٰ آ جائے، پھر ادھر سے حکم آنے کی دیر ہے، ادھر تبدیلی آ جاتی ہے۔ آخری واقعہ آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بال بہت ان کے لمبے ہیں، بال رکھائے ہوئے ہیں، کندھے سے نیچے ان کے بال جاتے ہیں، جن بالوں کی مشابہت عورتوں کے بالوں کے ساتھ ہوتی ہے، بال بہت لمبے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ پتہ نہیں تھا مسئلے کا، بس ایسے ہی لاپرواہی میں اسرا کر دیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرمائے، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں نعم الرجل خریم، خریم اسدی ویسے تو بڑا اچھا آدمی ہے، اگر اس کے بال ذرا چھوٹے ہو جائیں اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے۔ آپ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، لیکن تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ کہنے والے نے جا کر کہا اے خریم، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری تعریف کی ہے، خریم اچھا آدمی ہے، لیکن تیرے دو انداز اللہ کے پاک پیغمبر کو پسند نہیں ہے۔ ایک جو بات تو نے بہت زیادہ بڑھائے ہوئے ہیں ان کو چھوٹا کر لے، اور جو ٹخنوں سے نیچے تیری تہمت اور چادر رہتی ہے اس کو اونچا کر لے۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خریم نے کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی ہیل و حجت پیش نہیں کی، کوئی وجہ نہیں بتائی، کوئی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ والی بات نہیں کی۔ فوراً سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے کینچی منگوائی، ہاتھ میں کینچی پکڑ کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کاٹ کر چھوٹا کر دیا، اپنی چادر کو بھی ٹخنوں سے نیچے جو رہتی تھی نیچے سے کاٹ کے برابر کر دیا۔ یہ ہوتے ایمان مان۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ جب ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، مصور کینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائے ہو۔ اللہ ہمیں ایسا تقویٰ نصیب فرمائے جس کی وجہ سے ہم ہر انداز میں تبدیل ہو جائیں، اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، شیطان سے کٹا
جائے. رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا ہے رب کائنات سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے بہت اہم ہے کہ تقوی کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج لکھا ہوا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لو. بیٹی کہتی ہے امیر عمر نے منع کیا ہے. ماں کہتی ہے امیر عمر اس وقت کون سا دیکھ رہا ہے وہ تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہوگا. یہ رات کا پچھلا پہر ہے تہجد کا وقت ہے. ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اس امتی نے اللہ والی نے متقی خاتون نے پرہیزگار عورت نے اپنی ماں کو کیا جواب دیا؟ اذا لم يرانا عمر ورب عمر يرانا. اے اماں جان عمر تو نہیں دیکھ رہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں. راستے میں ایک چرواہے کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. کہتے ہیں چرواہے تمہیں ہم پیسے دے دیتے ہیں ہمیں ایک بکری دے دو ہم نے کھانا پکانا ہے روزہ افطار کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں میں تو ملازم ہوں نوکر ہوں مالک کوئی اور ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہانہ سکھا دیتے ہیں. اپنے مالک کو کہہ دینا بکریاں میں چلا رہا تھا بھیڑیا آیا بکری لے کے چلا گیا پیسے بھی تجھے بچ جائیں گے بہانہ بھی چل جائے گا. اس نے کہا ہے مسافر میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن اس طرح کے مجھے الٹے سیدھے مشورے دینے والے ذرا میرے سوال کا جواب دے. مالک کے سامنے تو بہانہ چلا دوں گا. این اللہ اللہ کے سامنے کون سا بہانہ لگاؤں گا. اللہ کے تقوی والی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا